انہو لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آتا ہے، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اس لیے دعوت دینے کے لیے، دعوت توحید کے لیے، دین کے فریضے کو، اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے۔ پتہ چلا کہ آپ کے چچا بیمار ہیں اور موت کے بستر پر، مرگ الموت میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے پیغمبر تشریف لے جاتے ہیں، فجد عندہ ابا جہل بن ہشام، جب آپ تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ ابو طالب کے پاس ابو جہل بن ہشام بیٹھا ہے اور عبداللہ ابن امیہ بن مغیرہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دونوں ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو طالب بستر پر لیٹا ہوا اپنی زندگی کی آخری سانسوں کو گن رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فقال لأبی طالب، صحیح البخاری والا لکھتا ہے اللہ کے پیغمبر نے ابو طالب کو کہا، اپنے چچا کو کہا، یا عمی، اے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، کہہ دے لا الہ الا اللہ، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سوا میں تمام عنان باطلہ کا انکار کرتا ہوں، اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوں، توحید کے مخالف، توحید کے خلاف جتنے شرک کے مظاہر ہیں، وہ بت کی شکل میں ہوں، وہ قبر کی شکل میں ہوں، وہ درخت کی شکل میں ہوں، وہ دربار کی شکل میں ہوں، میں سب سے انکاری ہوں، سب کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، توحید اور وحدانیت کے لیے صرف ایک ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے چچا کو، اپنے قریبی کو دعوت توحید دے رہے ہیں۔ قل لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ کلمہ توحید اپنی زبان سے ادا کر لے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، کلمتاً اشہد لک بہا عند اللہ، ایک دفعہ اس کلمہ توحید کو پڑھ لے، یہ وہ کلمہ ہے میں کل اللہ کے دربار میں اشہد لک، اے میرے چچا جان، آپ کے لیے گواہی دوں گا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں گا، اے رب رحمان، میرے پیارے عزیز چچا نے مرنے سے پہلے اپنی زبان سے توحید کا، دعوت کا، توحید کا اقرار کر لیا تھا۔ کس قدر بے بس نظر آ رہے ہیں نبی رحمت۔ قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان کلمہ توحید پڑھ لیجئے۔ دعوت، داعی پیغمبر سمجھا رہے ہیں، پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ چچا جان، اگر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے آپ نکال لیں، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جھگڑا کروں گا، میرے پاس یہ دلیل آ جائے گی، میرے ہاتھ میں یہ ترازو اور کسوٹی آ جائے گا، اللہ کے دربار میں اس بات کے لیے میں جھگڑا کروں گا، میں گواہی دوں گا کہ اے رب رحمان، میرے چچا نے دنیا میں زندگی میں جیتے جاگتے ہوئے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر دعوت دیتے ہوئے، داعی پیغمبر، اللہ اکبر کبیرہ، آپ یہاں دعوت توحید دے رہے ہیں اور دو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، ابو جہل بن ہشام، عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ۔ ان دونوں نے کہا، فقال ابو جہل و عبداللہ بن امیہ، یا ابا طالب، اے ابو طالب،
اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرنے جا رہے ہو؟ اس نوجوان کی باتیں سن کر اس کی کلمہ توحید کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین کو، آباؤ اجداد کے دین کو، باپ وڈیروں کے دین کو چھوڑنے جا رہے ہو؟ باپ داداؤں کا دین، آباؤ اجداد کی تعلیمات، کیا بڑوں کی تعلیم کو چھوڑ دو گے؟ جس دعوت پر، جس طریقے پر، جس راستے پر آپ کے باپ دادا تھے، آپ کے بڑے اور اسلاف تھے، اترغب، کیا منہ موڑ لو گے؟ کیا چھوڑ دو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ، یہاں ابو جہل، ابو عبداللہ بن امیہ بار بار ابو طالب کو کہہ رہے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے، آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دو گے؟ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ، یہاں بدستور اللہ کے پیغمبر بار بار کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اچھا جان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لے، اللہ کے الہ ہونے کی دعوت کو، اللہ کے رب ہونے کی دعوت کو مان لیں، تسلیم کر لیں، معبودان باطلہ کا انکار کر دیں، بتوں کا انکار کر کے اپنی زبان سے اللہ کے توحید کے اس نغمے کو جاری کر لیں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ دعوت شرک کی دے رہے ہیں، آباؤ اجداد کے طریقے کی دے رہے ہیں، باپ دادا کے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سید الکونین، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعوت دینے والے اللہ کے داعی پیغمبر اپنے چچا کو اللہ کی توحید کا درس سنا رہے ہیں۔ حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم، حتیٰ کہ تقدیر غالب آتی ہے اور ابو طالب اپنی زبان سے اپنے آخری جملے ادا کرتا ہے وَهُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، کہ میں عبد المطلب کے طریقے اپنے باپ دادا کے دین پر فوت ہو رہا ہوں۔ صحیح البخاری میں 1360 نمبر پر یہ حدیث، یہ واقعہ امام بخاری نے نقل فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام دعوت کے فریضے کو بڑی شدت سے، بڑی تیزی سے، آپ نے بڑی برق رفتاری سے اس دعوت کو پھیلایا، عام کیا، چچا کو بار بار کہا، سمجھایا، بتایا قل لا الہ الا اللہ، لیکن نصیب ہے باپ چچا کہتا ہے علی ملت عبد المطلب وابا ان یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ توحید زبان سے جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے پیغمبر کو معلوم تھا، آپ کو پتا تھا کہ یہ وہ کلمہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ بھی مرتے وقت اس کی زبان سے یہ کلمہ توحید جاری ہو گیا، اس کی برکت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، رب العالمین کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یاد رکھیے یہ ہر ایرے غیرے کی زبان پر جاری نہیں ہو سکتا، کہ جب انسان کا آخری وقت ہو، جب جان نکلنے کا عالم ہو،
اور انسان کی زبان سے جو جملے جو کلمے جاری ہوتے ہیں اس پر انسان کا اختیار نہیں ہے، اس پر انسان کا اختیار نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری زبان پر جب ہمارا وقت آئے، آخری وقت آئے، ہماری زبان پر کلمہ شہادت، کلمہ توحید کو جاری فرما دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین ہوئے، بڑے غمگین۔ آپ کا چچا تھا، آپ کا حمایتی تھا، آپ کا مددگار تھا، آپ کا ساتھی تھا، آپ کے پیچھے ایک بہت بڑی سپورٹ اور ایک بہت بڑے پلر کی حیثیت رکھتا تھا۔ دشمنوں کے مقابلے میں، دشمنوں کے سامنے، قریش کے ظالموں کے سامنے بہترین دیوار بنا ہوا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا، لیکن آپ کی دعوت توحید کو آخری وقت میں تسلیم نہ کر سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین ہوئے، بڑے غمگین ہوئے، بڑے غمگین، حتیٰ کہ صحابہ بتلاتے ہیں کہ آپ نے اس سال، جس سال میں آپ کے چچا فوت ہوئے، اور اسی سال میں آپ کی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی داغ مفارقت دے گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ اتنے غم زدہ ہوئے، آپ نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال قرار دیا، اور فرمانے لگے کہ چچا نے کلمہ تو نہیں پڑھا، اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہا عنک، میں اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اپنے چچا کے لیے اللہ سے معافی کی التجا، معافی کی درخواست کرتا رہوں گا۔ کس قدر رقیق القلب ہے میرے نبی، کس قدر اللہ کی دعوت کو پہنچانے والے، اور جب چچا کلمہ نہ پڑھ سکا غمگین ہو کے فرماتے ہیں چلو کلمہ نہیں پڑھا، اپنے چچا کے لیے اللہ کے حضور دعا کروں گا، لاستغفرن، اللہ سے مغفرت مانگوں گا۔ میری اپنی بات نہیں ہے، اٹھائیے صحیح البخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، محدثین کہتے ہیں، مفکرین کہتے ہیں، تمام مکاتب اور مسالک فکر کے لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اس دنیا میں، اس روئے کائنات میں جو سب سے اصح الکتاب، سچی ترین کتاب ہے، وہ صحیح البخاری کی ہے۔ 1360 نمبر پر یہ روایت، یہ حدیث، یہ واقعہ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مغفرت کی دعا کروں گا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ رب العالمین نے آسمان سے حضرت جبریل امین کو قرآن دے کے نازل فرما دیا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 113، جبریل امین قرآن لے آئے، رسول اللہ کے سینہ پاک پر جاری فرما دیا، نازل فرما دیا۔ رب نے قانون، آئین، ضابطہ، قانون وضع فرما کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قیامت کی دیواروں تک آنے والے مسلمانوں کو ایک آئین اور ایک قاعدہ عطا فرما دیا۔ حضرت جبریل امین قرآن لے کے سینہ پاک پر نازل فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین، چچا کے لیے مغفرت کی دعائیں، چچا کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی لگن ہے، بڑی چاہت ہے، بڑی خدمات ہے، بڑی خدمات ہے چچا کی۔ اب آپ دعا فرما رہے ہیں، اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا، حضرت جبریل امین قرآن لے آئے، رب نے اعلان فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد
ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. اللہ نے اعلان فرمایا ما كان للنبی، نبی کے لیے جائز نہیں ہے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے جو ایمان لے آئے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ سورۃ توبہ گھر میں جا کے نکالیے اور 113 نمبر اس آیت کا مطالعہ کیجئے، اس کے شان نزول کو پڑھیے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، شان نزول کیا تھا۔ ما كان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ما کان، اجازت ہی نہیں ہے۔ ولو كانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مرنے والے، وہ مشرک تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اولی قربا، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ پتہ لگ جائے کہ اس کی موت توحید پر نہیں ہوئی، یہ مرتے ہوئے اپنی زبان سے کہہ گیا علی ملتی عبد المطلبی، میں باپ داداؤں کے دین پر ہوں۔ اگر توحید پر موت نہیں آتی، مشرک اور شرک کرتا ہوا پوری زندگی کبھی درباروں پر، کبھی مزاروں پر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، ایک اللہ کے در کو وحدہ لا شریک کے چہرے کو چھوڑ کے در در کی خاک چھاننے والا اگر دنیا سے رخصت ہو جائے، اہل ایمان کو، اہل توحید کو اللہ کی طرف سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 میں رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ اہل ایمان اور نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ مرنے والے تمہارے اپنے قریبی ہوں، اگر توحید پر نہیں مرتے، اگر اللہ کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام بڑے غم زدہ ہیں، بڑے بے بس اور بے کس ہیں، بڑی محبت تھی، چچا کے ساتھ بڑا پیار تھا، بڑی لگن اور بڑی الفت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب غم زدہ ہیں، پریشان ہیں۔ رب نے اپنے نبی کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے قرآن مجید کی سورۃ قصص کی آیت نمبر 56 جبریل امین کو دے کر کے سینہ پاک پر نازل فرما دی۔ کیا نبی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اتنے غم زدہ کیوں ہو؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سورۃ قصص آیت نمبر 56 حضرت جبریل امین قرآن لے کے آتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ انک لا تہدی، انکا بے شک آپ، لا تہدی ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ سیدھے راستے پر نہیں لگا سکتے۔ لا تہدی، آپ سیدھے راستے اور سیدھی شاہراہ پر گامزن نہیں کر سکتے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت کا فیصلہ کرنا تو رب رحمان کے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ کو پیار ہے، آپ جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے چاہت کرتے ہیں، جس سے الفت رکھتے ہیں، لا تہدی، اسے بھی ہدایت آپ نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے۔
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے، کون سیدھے راستے پر ہے، کون صراط مستقیم پر ہے، کون توحید پر ہے، اور کون ظلمات اور شرک کے اندھیروں میں کلابازیاں کھاتے ہوئے ضلالت اور گمراہی کے راہ کی طرف گامزن ہے۔ اے نبی، آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اپنے گھر میں جا کے سورۃ القصص آیت نمبر 56 نکال کے اس آیت کو بھی ملاحظہ فرما لیجئے گا کہ کس طرح رب رحمان نے دو ٹوک اعلان فرما دیا، اور لوگوں کا نظریہ، لوگوں کا عقیدہ جو مرضی ہو، لوگ تو یہ کہتے ہیں خدا دا پکڑا چھڑاوے محمد، خدا دا پکڑا چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ ہائے ہائے ہائے، اس شعر کو ساتھ رکھیے اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 کو کھول لیجئے۔ ایک طرف اس نظریے کو، اس عقیدے کو، اس منہج کو، اس دعوت کو رکھیے، اور دوسری طرف سورۃ القصص آیت نمبر 56 کو نکال کے دونوں کو ایک طرف رکھ کے اور اس طرف یہ عقائد و نظریات کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیجئے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا اگر اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ یہ دعوت تھی، یہ انداز تھا نبی محترم، نبی رحمت، امام الانبیاء، سید الکونین، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی دولت سے ہمکنار فرما دے، ہمیں زندگی میں رسول اللہ والی توحید پر زندگی گزارنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں شرک سے نجات دے دے۔ اللہ ہم میں سے، ہماری اولادوں میں سے کبھی کوئی مشرک پیدا نہ کرنا۔ اللہ جتنے غلط راستے پر، شرک کے راستے پر گامزن ہے، اللہ ہدایت تیرے اختیار میں ہے، تیرے قبضے میں ہے۔ تو اپنے نبی کو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تو ہدایت دیتا ہوں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عقائد میں شرک ہے، عمل میں شرک ہے، فکر میں شرک ہے، اللہ صراط مستقیم اور توحید والا راستہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔